عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اس دنیا کے ایک نظام اور ایک سسٹم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ نظام اور سسٹم ہر بندہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ادھیڑ عمر کا ہو، چاہے بوڑھا ہو، اور وہ نظام یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچپن کی زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کی عمر کو عبور کرتے ہوئے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے، اور بڑھاپے کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بعض بڑھاپے کی عمر کو بھی نہیں پہنچ پاتے، جوانی کی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعض جوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچ پاتے، بچپن کی زندگی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جاتا ہر ایک ہے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا ہماری منزل ہوتی، اگر یہ دنیا ہمارا مقصد ہوتی، تو سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ سے لے کر آج تک کوئی تو ایک انسان ایسا ہوتا جو ہمیشہ رہا ہوتا۔ اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی، منزل ہوتی، تو کوئی ایک انسان ایسا ہوتا جو ہمیشہ رہا ہوتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اس کا سب اعتراف کرتے ہیں، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ پھر کیا؟ یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اس کی منزل کچھ اور ہے، اس سفر کو پورا کرنا ہے اور منزل پر پہنچنا ہے۔ اب دنیا کے اندر جب آپ اور ہم سفر کرتے ہیں تو کوئی سفر بے مقصد نہیں کرتے ہیں۔ یہاں سے اگر مراد آباد کا سفر بھی کیا جائے گا تو بے مقصد نہیں کریں گے، آپ تجارت کے لیے جائیں گے، آپ بزنس کے لیے جائیں گے، آپ مارکیٹنگ کرنے کے لیے جائیں گے، اپنے دوستوں احباب سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن یہ 35 کلومیٹر 28 کلومیٹر کا سفر آپ کا بے مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ جو سفر ہے، اس سفر کا مقصد کیا ہے، اس سفر کی منزل کیا ہے، اس سفر کا آخری اسٹیشن کیا ہے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں وہی ذات بتا سکتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اسی سے معلوم کیجئے، اسی سے سوال کیجئے، اے اللہ ہم یہ نظارہ دنیا کے اندر دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن کی زندگی گزارتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، آخر اس دنیا کے اندر انسانوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وجہ تخلیق انسان کیا ہے؟ جب ہم اس اللہ سے سوال کریں گے تو اس اللہ کا کلام ہمیں جواب دے گا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ کیا قرآن صرف اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو طاقوں میں سجا دیا جائے؟ کیا قرآن صرف اس لیے نازل ہوا تھا کہ اگر گھر میں انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کر لی جائے؟ کیا قرآن صرف اس لیے نازل ہوا تھا گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو بلا آ جائے تو اس کو اٹھا کر پڑھ لیا جائے اور باقی اس کو کھول کر نہ دیکھا جائے؟ نہیں میرے دوستو، قرآن نازل ہوا تھا دستور بنا کر، قرآن نازل ہوا تھا منشور بنا کر، قرآن نازل ہوا تھا کانسٹیٹیوشن بنا کر، قرآن نازل ہوا تھا گائیڈ بک بنا کر، قرآن نازل ہوا تھا پیدا ہونے سے لے کر انسان میں، انسان کے قبر میں جانے تک کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے نازل ہوا۔
آج ہم نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی، آج ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، آج ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ مسلمانوں کی تقریباً 90% آبادی ایسی ہے جو قرآن کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتے۔ اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں کس کی سازش ہے؟ اس میں کس کی سرکشی ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں ہر کام میں، ہر عمل کے اندر یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ اسرائیل کی سازش ہے۔ اس میں کس کی سازش ہے؟ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، اس سے ہمیں کون روکتا ہے؟ قرآن کو سمجھنے سے ہمیں کون روکتا ہے؟ قرآن کو پڑھنے سے ہمیں کون روکتا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے سے ہمیں کون روکتا ہے؟ یہاں اپنی کمی ہے، یہاں ہمارا دامن چاک ہے۔ اس لیے کوشش کرے قرآن کو پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ قرآن ہمیں رہنمائی دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آج تک جو ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے مفسرین نے اور جتنے بھی عوام الناس سے ہر دور کے اندر، چاہے حالات کیسے بھی ہو، چاہے نیزوں کے نیچے ہو، تلواروں کے نیچے ہو، توپوں کے نیچے ہو، اس قرآن نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس قرآن سے پوچھے، اے اللہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اس سفر کی منزل کیا ہے؟ جب ہم اس قرآن سے پوچھیں گے تو اللہ کا کلام ہمیں جواب دے گا، جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، میں نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے، اور انسانوں اور جناتوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، اور ایسی زندگی گزار کر جائے کہ کل قیامت کے دن انہیں میرا بندہ ہونے کا شرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم پورے دن عبادت کرتے رہے، پورے دن نمازیں پڑھتے رہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھیے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مقصد اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کی ضرورت۔ ہماری اس دنیا کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے اور اس دنیا کی زندگی کی ضرورت کچھ اور ہے۔ جب اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں مال بھی کمانا ہے، بیوی بچوں کو بھی کھلانا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے اور اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے، لیکن وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے ہم اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار کر جائے کہ واقعتاً اور حقیقتاً ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ کا بندہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ نے کس کو فرمایا؟ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اللہ نے اپنا بندہ اپنے نبی کو فرمایا ہے، جس کے اندر عبدیت ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے، ہر کام کے اندر اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ چاہے اس کی گھریلو زندگی ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو، چاہے سماجی زندگی ہو، چاہے سوشل لائف ہو، ہر زندگی کے اندر، زندگی کے ہر پہلو کے اندر وہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ آج ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو ضرورت بنا لیا۔ مال کمانے کو، کھیتی باڑی کرنے کو، تجارت کرنے کو، دکانداری کرنے کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اسی کے پیچھے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نمازوں کا پتہ نہیں ہے، نمازوں سے غافل ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن صدا لگاتا ہے۔ کامیابی یہاں ہے، جس دکان کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہو اس دکان کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ کون شخص ہے کامیاب؟ دنیا کے اندر کامیابی کے معیارات بتائے جاتے ہیں، مال و دولت والا کامیاب ہے، جائیداد والا کامیاب ہے، پیسوں کا مالک کامیاب ہے، پراپرٹی کا مالک کامیاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ لوگ کامیاب ہیں تو ان کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کیوں کھانی پڑتی ہیں؟ کامیاب کون ہے؟ قرآن اس کا ایک معیار بتاتا ہے، قرآن اس کا ایک سٹینڈرڈ بتاتا ہے۔
قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی جس نے اپنی زندگی کے اندر ایسی زندگی گزاری جس زندگی کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلہ جہنم سے بچانے کا ہوا اور جنت میں داخلے کا ہوا، تو یہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ اگر اس زندگی سے جنت میں داخلہ نہ مل سکا تو یہ انسان دنیا کے اندر بھی خسارے میں رہے گا اور آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے جب تک ہم کتاب اللہ کو مضبوط نہیں پکڑیں گے، سنت نبوی کو مضبوط نہیں پکڑیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آزمائشیں آئیں گی، ستایا جائے گا، تکلیفیں دی جائیں گی۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے صحابہ کرام کی تاریخ کو نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر خود اونٹ کی اوجری ڈالی جاتی ہے، آپ کو ستایا جاتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہے۔ آپ کے صحابہ کرام کو خاص طور پر بلال حبشی کو ریت کے گرم ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، وہ آنکھ کے انگارے ان کے خون سے پسینے سے بجھتے ہیں۔ یہ قربانیاں دی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، جب آزمائشیں آئی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ایمان مضبوط ہوا ہے، تو ایک دن وہ آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے سے مکہ آ رہے ہیں اور فتح مکہ ہو چکا ہے۔ آزمائشیں دینی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا، سنت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ سنت اور قرآن کے اندر ہر چیز کی رہنمائی ہے، چاہے دور کیسا بھی آ جائے، حالات کیسے بھی آ جائے، ہماری جو رہنمائی کرے گا وہ قرآن کرے گا، ہماری جو رہنمائی کرے گی وہ نبی کی سیرت کرے گی۔ آج ہم رہنمائی کو تلاش کرتے ہیں غیروں کے ہاں، آج ہم اتباع کر رہے ہیں غیروں کی، آج ہم نے اپنے اسلام کے کردار کو بلا دیا، اسلام کے کریکٹر کو بلا دیا، اسلام کے مزاج کو بلا دیا۔ نہ ہماری شادی بیاہ اسلامی طریقے پر ہے، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلامی طریقے پر ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی طریقے پر ہے۔ حقیقت میں ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لمبا خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگو، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، لیکن تمہارے درمیان تو ایسی مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہا، اگر تم نے اس کو اپنی زندگی میں گزار لیا، اتار لیا، تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو اور سنت نبوی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور یاد رکھیے اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، نبی علیہ السلام کے دامن کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وفا تو کر کے دیکھو محمد سے، محمد کی اتباع تو کر کے دیکھو۔ اللہ کہتا ہے تمہارے ہاتھ کے اندر قلم نہ دے دوں حکومت کا، تمہارے ہاتھ کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت نہ دے دوں تو تم مجھ سے مطالبہ کرنا، لیکن وفا شعاری اپنے اندر پیدا ہو، فرما برداری اپنے اندر پیدا ہو، تابعداری اپنے اندر پیدا ہو۔ آج جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج جو مسلمانوں کی ذبح و حالی ہے، ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب تقریباً 3 سال مالٹا کی قید میں رہ کر آئے تھے، اس کے بعد جب وہ آئے تھے دیوبند کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا، اس میں ہندوستان بھر کے
کے علماء موجود تھے، بڑے بڑے شیوخ موجود تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اس اسیری کے زمانے میں مسلمانوں کی ذبوحالی کے صرف 2 سبب پائے. سارا مجمع ہمتن گوش ہو گیا. علماء کا مجمع ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا مجمع ہے کہ آخر یہ شیخ الشیوخ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں امت کو کیا سبق دینا چاہتا ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی اسیری کے زمانے میں مسلمانوں کی ضلالت کے صرف 2 سبب پائے ہیں. اور وہ کیا فرمایا؟ نمبر 1، مسلمانوں کا قرآن کو ترک کر دینا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ استعمال کیا ترک کر دینا، یعنی مسلمانوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا. ترکہ کا مطلب ہوتا ہے لا تعلق ہو جانا، بے تعلق ہو جانا. مسلمانوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا، قرآن سے اپنے رشتے کو ختم کر دیا. غیر لوگ قرآن پر ریسرچ کر رہے اور دنیا کے سامنے اپنی ریسرچ پیش کر رہے. اور دوسری وجہ فرمائی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسری وجہ مسلمانوں کی ذبوحالی کی یہ ہے، مسلمانوں کے ذلیل ہونے کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ہیں. جب تک یہ آپس کے اختلافات رہیں گے، جب تک برادریوں کا اختلاف رہے گا، جب تک آپس میں اونچ نیچ کا اختلاف رہے گا، چھوٹے بڑے کا اختلاف رہے گا، تو یاد رکھیے مسلمان عزت کے مقام پر نہیں پہنچ پائے گا. اسلام کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو دنیا کے اندر مساوات کا پیغام دیتا ہے. سب سے پہلے اس دنیا کے اندر اگر مساوات اور ایکوالٹی کا کانسیپٹ دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. خود نبی علیہ السلام نے آخری خطبے میں فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں اگر تم میں کوئی معزز ہے، مکرم ہے، قابل احترام ہے، رسپیکٹ فل ہے، تو وہ تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اس لیے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرے اور یہ کوشش کرے کہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرے، اپنا تعلق نبی کی سنت سے مضبوط کرے. زندگی کا کوئی پہلو ہو، چاہے شادی ہو، چاہے میت ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی مرحلہ پیش آئے اور نبی کی سیرت کے اندر اس میں رہنمائی موجود نہ ہو. اور نمازوں کی پابندی کرے، خاص طور پر نمازوں کی پابندی کرے، چونکہ مجھے معلوم ہے یہاں کا نمازوں کی پابندی کرے. یاد رکھیے عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. قربان جائیں ہم محدثین پر کہ انہوں نے اس کی تعویل فرمائی ہے کہ اس نے کفر والا عمل کیا. ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ کفریہ عمل کے مشابہ ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور قرآن کی تلاوت جو کرتے ہیں، جو کرنے کے قابل ہے، اہل ہے، وہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے. ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں تفسیر ہوتی ہے، اس میں بیٹھنے کی کوشش کرے، سمجھے آخر اللہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب میں ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک نوٹس تھانے سے ہمارے گھر پہ آیا، یا کسی کورٹ سے، لوور کورٹ، سپریم کورٹ سے ہمارے گھر پر کوئی نوٹس آ جائے اور وہ نوٹس ہو انگلش زبان کے اندر، تو ہم کیا کریں گے؟ اس نوٹس کو لے کر ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ہم اس نوٹس کو لے کر کسی ماسٹر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے؟ کیا ہم اس نوٹس کو لے کر کسی وکیل اور ایڈوکیٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے؟ بالکل کھٹکھٹائیں گے. تو جو سپریم کورٹ کا ایک نوٹس آیا ہے، جو لوور کورٹ کا ایک نوٹس آیا ہے، جو پولیس اسٹیشن سے ایک نوٹس آیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے، ہم کسی ماسٹر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کسی ایڈوکیٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو آخر وہ اللہ جو سپریم پاور ہے، تمام انسانوں کا، تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے،
سب سے بڑا ہے، اس کا نوٹس ہمارے پاس آیا ہے، اس کی گائیڈنس ہمارے پاس آج سے 1400 سال پہلے آئی ہے، تو ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹائیں؟ کیوں ہمارے اندر وہ روح پیدا نہیں ہوتی کہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور جا کر کسی عالم کا دروازہ کھٹکھٹائے، کسی مدرسے کا دروازہ کھٹکھٹائے، کسی مدرسے کے مدرس سے جا کر پوچھے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔